بھارتی مشیر برائے قومی سلامتی اجیت دوول نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے کہ حالیہ جنگ میں پاکستان نے بھارتی طیاروں کے نقصان کا کوئی ثبوت نہیں دیا۔ اجیت دوول جی، اب ہم آپ سے ڈائریکٹ مخاطب ہیں۔ آپ کے جھوٹ کا پردہ چاک کرنے کے لیے ہم نے کچھ کمپائلیشن کی ہے جو ہم بھارت کو سامنے رکھ کے دکھا رہے ہیں۔ بھارت کو طیاروں کی تباہی کا سب سے بڑا ثبوت ایئر وائس مارشل اورنگزیب نے اسی وقت دے دیا تھا۔ انہوں نے کیسے بھارتی طیاروں کے نقصان کو دنیا کے سامنے ظاہر کیا، اس پریس کانفرنس میں اس کی جھلک آپ خود دیکھ لیجئے۔ We had pinpointed S-400. As you can see, we knew that this is Pak. It's cheese bowl radar and the other part of the radar, the other constituents of the whole S4 battery. Loads of pictures are there for target. اجیت دوول کے جھوٹ کا مزید پردہ چاک خود بھارتی میڈیا نے کیا۔ بھارتی میڈیا نے کس طریقے سے طیارے گرنے کی جگہوں پر جا جا کر بھارتی نقصان کا اعتراف کیا، اس کی بھی ایک جھلک آپ دیکھ لیجئے۔ اجیت دوول کے جھوٹ کا پول خود بھارتی دفاعی عہدیداروں نے کئی بار کھولا۔ بھارت کے اہم فوجی عہدیداران نے کس موقع پر طیاروں کی تباہی کا اعتراف کیا، ایک جھلک لیٹس واچ دیٹ۔ Air Marshal Ijaz Malik and General Zahid Mahmood, thank you so much for joining us on the program. I'll start with you, Ijaz Malik صاحب, if you allow me. یہ جو ایک نیا ڈیزائن ہے کہ دوبارہ جھوٹ بولنا شروع کر دے، یہ پری پلانڈ ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ کوئی نیا پلان تو نہیں ہے، یہ تو پہلگام کے انسیڈنٹ سے آنورڈ، رائٹ فرام دی ورڈ گو، یہ جھوٹ ہی تو ہے جس کو وہ اتنی شدت اور اتنا زیادہ بول رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ جھوٹ سچ میں کنورٹ ہو جائے گا اور دنیا اس کو ماننا شروع کر دے گی۔ ابھی آپ نے ان کے جو ہے سی ڈی ایس کی سٹیٹمنٹ دکھائی اور ان کے اپنے ایئر چیف مارشل نے بھی سٹیٹمنٹ اس سے پہلے دی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ میڈیا جو انڈیا میں انہوں نے ملٹیپل لوکیشنز پہ اس ریکیج کی لائیو کوریج دکھائی ہے۔ اور میں آپ کے ناظرین کے لیے میں یہ عرض کروں کہ پاک فضائیہ نے ابھی تک وہ بہت ساری جو فوٹیج ہے اس کو جو بیٹل ڈیمیج اسیسمنٹ ہے اس کو ابھی تک پبلک نہیں کیا۔ وہ ان کی اپنی کوئی جو ہے نا اس کے اوپر آپ کہہ لیجیے کوئی پلاننگ ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رائٹلی سو، کیونکہ ابھی ہم صرف سیز فائر میں ہیں، ابھی جنگ تو ختم نہیں ہوئی، تو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم ان کو، اور دوسرے کہ ہم ان کو ثبوت ہم کیوں دیں جبکہ ساری دنیا جو ہے وہ اس چیز کو مان رہی ہے۔ انہیں کہیے مارٹن بیکر کی ویب سائٹ پہ چلے جائیے، ڈسال میراج کمپنی جو رافیل بناتی ہے ان کی اس پہ چلے جائیے اتھینٹیکیشن پہ۔ آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے 2019 میں ہمارے F-16 کو شوٹ ڈاؤن کرنے کی بات کی تھی تو ہمارے F-16 کی انوینٹری پر جو اس کے مینوفیکچرر ہیں انہوں نے خود سے ایک نیوٹرل ویریفیکیشن دی کہ ہماری پوری انوینٹری which is always being tracked، یہ جتنے ہائی ٹیک ویپنز ہوتے ہیں اس کے OEM جو ہے وہ اپنے سارے پلیٹ فارم کو بیچنے کے بعد بھی ایک ایگریمنٹ کے تحت پابند ہوتے ہیں اینڈ یوزر کہ وہ ان کا ایک انوینٹری ڈیٹا وہ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے اسپیئر سپورٹ کرنی ہوتی ہے۔ تو وہ ہم نے تو پروف دے دیا تھا، اب یہ پروف دے دیں کہ ان کے سارے رافیل انٹیکٹ ہیں۔ یہ بہرحال دیکھیے یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے جو کوئی شخص دریا کے دوسرے کنارے پہ کھڑا ہو کے آپ کو ابیوز کر رہا ہو، آپ اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ تو اتنے ڈھیٹ ہیں اور یہ اسی طرح اپنے نیریٹو کرتے رہیں گے تاکہ شاید کوئی ان کی بات مان لے، لیکن اب وہ وقت شاید گزر چکا ہے۔ جو آج کل کی میڈیا سیوی انوائرمنٹ ہے اس میں یہ اپنا نیریٹو جو ہے لوگوں کو بیچ نہیں سکتے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ٹائمز ہیو چینج۔ جنرل زاہد محمود، یہ انڈیا از پینفلی اویئر کہ ٹائمز آر چینجنگ اور ہیو چینج، سو اپنی ہیجمنی رکھنے کے لیے وہ ہاتھ پیر تو مارے گا۔ ایک جھوٹ کا طریقہ کار ہو گیا، میانمار پہ حملہ، جو بھی اسٹریٹجی ہے یو کین ایکسپلین اٹ بیٹر، اور کیا مزید کر سکتا ہے بھارت؟ دیکھیں بھارت اس وقت جی ایک تو امبیرسمنٹ اتنی بڑی ہے کہ انٹرنیشنل جو بھی اسٹریٹجک کمیونٹی ہے جی دے آر ویری کلیئر کہ وٹ ہیز ہیپن ٹو بھارت جی۔ آپ اتنا ہیجمون ڈیزائنز کے ساتھ اپنے آپ کو ایک آپ نے شریڈ پاور شو کیا ہوتا، اور آپ ایکویٹ اپنے آپ کو کرتے تھے رشیا کے مقابلے میں، چائنا کے مقابلے میں، اور ہیوبرس اپروچ تھی آپ کی،
اور آپ امریکہ کو یہ بتا رہے تھے کہ میں اسکٹل کر سکتا ہوں آپ کے دونوں مین کمپٹیٹرز کو انڈو پیسفک کے بیچ میں. پھر آپ کوارڈ میں گئے ہیں, پھر آپ برکس میں آپ ایک رول ادا کرنا چاہتے ہیں. بیسیکلی آپ اسپوائلر کا ایک رول ادا کر رہے ہیں, اور ویسٹ کے ساتھ جو آپ کی اسٹریٹجک الائنس آپ رکھنا چاہتے ہیں یا جو پریورٹی امریکہ کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں وہ ان کو بھی آپ فول بنانے کی کوشش کریں. تو ایک آپ نے ایک سو کالڈ جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا رول اپنے, وہ 48 آورز میں پاکستان کے اپلیکیشن کے ہاتھوں وہ ختم ہو گیا. دیٹ واز دے آر ولنریبل. اسٹریٹجک کمیونٹی نے جب یہ دیکھا ہے کہ پاکستان از اے میننگ فل کنٹری, پرفارمنگ کنٹری ہے, آپ نے دیکھا کہ امریکن وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کی وہ اسٹیٹمنٹ کہ وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دس وار, ان کا اپنا معاملہ ہے, اور 24 آورز کے بعد مائک روبیو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ایون وینس واز ٹاکنگ ٹو پرائم منسٹر مودی کہ یہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ. تو اس ہزیمت سے نکلنے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو تو ابھی وہ فول نہیں بنا سکتے, لیکن اپنی جو ڈومیسٹک آڈینس کے سامنے اپنا ایک کریٹ کیا تھا ہندوتوا کی اپلیکیشن کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی کا یا مودی کا اور ان کی فیوچر لیڈرشپ کا, اب اس کی وہ سیلویج کر رہے ہیں. جس وقت دے آر ان اے بیڈ پوزیشن, ابھی بہار کے الیکشن ہونے ہیں جس کے لیے انہوں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا, اس کی بھی وہ ووٹر لسٹ کا بھی ایک یہ کچھ کانسٹیٹیوشنل کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اوائڈ کریں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ریزلٹ از ناٹ کمنگ ان دیئر فیور. بٹ فریہ اس وقت جو انڈیا ہے جی, یہ ایک ڈیپ اسٹیٹ بن چکا ہے جی. اس کی اپلیکیشن یہ آر ایس ایس کی سٹیٹ بن چکا ہے. اس کی جو ملٹری ہے یہ آر ایس ایس کی ملٹری. ان کے دیکھیں ابھی یہ جو سرکس لگی ہے, جو تھیٹر ان یونیفارم, کبھی سی ڈی ایس کو دیکھ لیں, پھر اب ڈپٹی آرمی چیف کا بیان دیکھ لیں, پھر ڈیفنس اٹیچی کے بیان دیکھ لیں, تو کنٹراڈکٹ ایک دوسرے کو کر رہے ہیں. ملٹری تھیٹر میں اس لیے اس کو کہتا ہوں کہ یہ اسی جو ڈرامہ انہوں نے رچایا آر ایس ایس کا, اب یہ ملٹری پر اسپوکس پرسن آر ایس ایس کے ملیٹنٹ سپوکس پرسن زیادہ لگ رہے ہیں, انڈین آرمی کے ایک اسٹریٹجک تھاٹ والے جنرلز یا ان کے سپوکس پرسنز کم لگ رہے ہیں. تو اسی نیریٹو کو لے کے آگے چل رہے ہیں. میرے خیال میں اسٹریٹجیکلی کنفیوزڈ کنٹری ایٹ دا مومنٹ, اور جب اس طرح کی پاور جس میں ہیوبرس ایٹیٹیوڈ ہو, جس میں ہندوتوا کی اپلیکیشن ہو, جو آئیڈیالوجیکل ہیٹ اور ڈومینیشن پہ کرتا ہو, وہ اپنے پورے نہ صرف ریجن کے لیے بلکہ اب ورلڈ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن گیا ہے. اور اوپر سے ظلم یہ ہے کہ جو ٹیررزم ہے یا یوز آف ٹیررزم ہے, دس ہیز بیکم دا لیڈ انسٹرومنٹ آف پالیسی. اوور آل دنیا میں بھی ایک فورس کی اپلیکیشن زیادہ ہو رہی ہے, ملٹرائزیشن ہو رہی ہے, سب نیوکلیئر کی پرسوٹس میں اب زیادہ بڑھیں گے. جی ڈی پی دیکھ لیں نیٹو کنٹریز کا 2 سے 5% جب جا رہا ہے, کنٹریز لائک کینیڈا $150 بلین, فرانس اپنا ڈبل کر رہا ہے, اراؤنڈ 64 بلین یوروز وہ اپنا بجٹ کرنے لگا ہے. تو ملٹرائزیشن زیادہ ہو رہی ہے, لیکن اس ریجن میں ایک ہیجمون والا رول جب اس سے ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو اب یہ بیسیکلی ریٹریو کرنا چاہ رہا ہے اس پوزیشن کو, جس کے لیے اس کو ٹائم لگے گا. اور پھر یہ خطرناک اس لیے ہو گیا ہے کہ ایسا مائنڈ سیٹ جب اس طرح کا ولنریبل ہوتا ہے تو وہ کیاس کنفیوژن اور پھیلاتا ہے, اور پھر زیادہ لاسز ہوتے ہیں, اسٹیبلٹی جاتی ہے جو اس ریجن سے. دیٹس وائی اٹ از کنسرننگ فار پاکستان. انڈیا کی ملٹری کو پاکستان کے لیے لڑنا فریہ از ناٹ اے بگ ایشو. وہ جس ڈومین میں جائیں گے, جو اسپیکٹرم ہے پاکستان کرے گا. اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستانی نیشن آر وی ریڈی ٹو فائٹ دس مائنڈ سیٹ, جو ہندوتوا کا مائنڈ سیٹ ہے, اس کے لیے ایز اے نیشن ہم کہاں پر کھڑے, کیونکہ یہ پروٹیکٹڈ ہونی ہے, یہ آگے لمبی چلنی ہے جی. تو ہم اپنی نیکسٹ جنریشن کو, لوگوں کو ایز اے نیشن کہاں پہ ہم کھڑے ہیں, دیٹ از مور امپورٹنٹ. رائٹ. سو یہ